فریکچرز آئے ہیں، آج رات اسپتال میں رکھیں گے بہن کی عیادت۔ حادثہ یا کچھ اور، کئی سوال تشناک، کالی شرٹ والے شخص کا دھکا سب کو لے ڈوبا، کپتان محافظوں سمیت گر پڑے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ، سی سی پی او لاہور کہتے ہیں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ کپتان کے چاہنے والے فکر مند، کراچی اور لاہور میں عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے دعائیں اور شمع روشن۔ حیدرآباد کے لبرٹی چوک پر مسلح ملزمان نے ایم کیو ایم کے کارکنوں پر گولیاں برسا دی، 2 جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ اور میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، آسٹریلیا میں ننھے واٹر سکیئر نے مہارت ثابت کر دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں ساجد حسن۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ لفٹر سے گر کر زخمی ہونے والے تینوں گارڈز بھی شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ لاہور پولیس کے سربراہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ مناظر ہیں اس افسوسناک حادثے کے جس میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان زخمی ہوئے۔ لاہور کے علاقے غالب مارکیٹ میں کپتان ایک جلسے سے خطاب کے لیے آئے تو کارکنوں کا جوش و جذبات بھی اتنی تھا۔ عمران خان کو جلسے کے سٹیج تک پہنچانے کے لیے لفٹ کا سہارا لیا گیا اور اس پر 2 گارڈز بھی کپتان کے ساتھ سوار تھے۔ لفٹ ابھی سٹیج کے قریب ہی پہنچی تھی کہ عمران خان کے ذاتی تیسرے گارڈ نے بھی اس پر سوار ہونے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں عمران خان سمیت 4 افراد نیچے آ گرے۔ عمران خان اور ان کے تینوں زخمی گارڈز ریاض، شفیق اور ایوب کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور کہتے ہیں کہ ایک حادثہ تھا، تاہم تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وہ سارے اسپتال دیکھیں گے بٹ ایپرنٹلی سیمز ٹو بی ایکسیڈنٹ۔ حادثے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر شخص عمران خان کی صحت یابی کے لیے دعا گو نظر آیا۔ الیکشن سر پر اور انتخابی مہم زوروں پر، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن وہ عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکے۔ ملک کے کئی مقامات پر دھماکے کر کے قیمتی جانیں چھین لی گئیں۔ مذہبی جماعتوں کے امیدوار بھی دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ ہنگو اور دیر میں دہشت گردی کے واقعات میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں تینوں امیدوار تو خوش قسمتی سے محفوظ رہے، لیکن ان کے قریبی عزیز جان سے گئے۔ ہنگو کے علاقے دوآبا میں جے یو آئی کے امیدوار مفتی سعید جانان کی انتخابی ریلی میں خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 12 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہنگو اور ٹل کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں 20 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مفتی سعید جانان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لوئر دیر کے علاقے میدان بابا گام میں پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد امین کے بھائی اور سابق ضلع ناظم ظاہر شاہ کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ 10 کلو وزنی بم کے دھماکے میں ظاہر شاہ، ان کے محافظ سپاہی ظفر، جمشید، سعید الزماں اور تاج محمد جاں بحق ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے حملے کے خلاف آج یوم سوگ کا اعلان کرتے ہوئے جلسے، جلوس اور کارنر میٹنگز ملتوی کر دیں۔ ادھر اپر دیر کے علاقے اخگرام میں جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ملک بہرام کی گاڑی کو بم سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ان کے صاحبزادے ابو بکر سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے میں ملک بہرام سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے خلاف جماعت اسلامی نے کل اپر دیر میں تمام انتخابی جلسے اور ریلیاں منسوخ کر دی ہیں۔ حیدرآباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایم کیو ایم کے 2 کارکن جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 کارکنوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ لبرٹی چوک پر ایم کیو ایم کے انتخابی دفتر کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار 6 مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس سے ایم کیو ایم کے 2 کارکن اعظم قریشی اور اسلم عرف علمداد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 کارکن شعیب اور فیاض سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں علاقے کے جرائم پیشہ افراد ملوث ہیں۔ بھارتی جیل میں تشدد کا شکار پاکستانی قیدی ثناء اللہ کے رشتہ دار چندی گڑھ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اسپتال میں ثناء اللہ کی عیادت کی اور ڈاکٹر سے ان کی طبیعت سے متعلق آگاہی بھی حاصل کی۔
सनाउल्लाह के रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद शहजाद वाहका बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे, जहां से उन्हें चंडीगढ़ ले जाया गया। सनाउल्लाह के कजन और बहनोई ने अस्पताल में सनाउल्लाह की इयादत की। इस मौके पर दोनों ने डॉक्टर से उनकी तबीयत के मुतालिक भी मालूमात हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद शहजाद का कहना था कि वो भारत से सनाउल्लाह की वतन वापसी की दरख्वास्त करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ने तंदुरुस्ती और कामयाबियों की दे। बस भारत सरकार से ये अपील है कि हमारे साथ उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। मकबूजा कश्मीर की जेल में कैदियों के शदीद तशद्दुद का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी शहरी सनाउल्लाह का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि सनाउल्लाह की हालत इंतहाई नाजुक है। इंतखाबात का वक्त करीब आ गया और सीजन कमाने वाले भी फाल हो गए हैं। मौका गनीमत जानते हुए मुनाफाखोरों ने खाने पीने की अशिया में मनमाना इजाफा कर दिया। आवाम को आटे दाल के भाव में उलझा कर किस तरह लूटा जा रहा है, देखते हैं कराची से गयासुद्दीन की रिपोर्ट में। आटे दाल का भाव पहले भी कम ना था, लेकिन महंगाई की नई लहर ने रही सही कसर भी निकाल दी। न तो गंदुम की किल्लत है, न दालों की रसद में कमी। इसके बावजूद कराची की मार्केटों में आटा और दालें महंगी हो गई। कशीदा हालात को जवाज बनाकर मुनाफाखोरों ने अशिया की किल्लत का वावेला शुरू कर दिया और मसनूई किल्लत के नाम पर महंगाई का बाजार मजीद गर्म कर दिया। 2 से 5 रुपए के इजाफे के साथ चक्की का आटा 42 और फाइन आटा 40 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इंतजामिया की नाअहली कीमतों में इजाफे की वजह बन रही है। इस साल एक्सपोर्टर और होल्डर बहुत बड़ी मिकदार में खरीदारी कर रहा, तो हमने पिछले वीक में रिक्वेस्ट की थी कि इस सूरत हाल पे जरा नजर डालें। तकरीबन 15 दिन में आटे का रेट 3 रुपए किलो कराची में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब दालें भी 2 से 8 रुपए किलो तक महंगी कर दी गई हैं। दाल मूंग 8 रुपए इजाफे के साथ 110 रुपए, दाल मसूर 7 रुपए इजाफे के साथ 95 रुपए, दाल चना 6 रुपए इजाफे के साथ 70 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इलेक्शन की वजह से है ना, घरेलू साफिन ने स्टॉक को डबल करना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए जो मकामी डीलर हैं उन्होंने दामों को बढ़ा दिया है। शहरियों का कहना है कि इन्हें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है ना, इस पर के बस खाली बैठे हुए कुर्सियों पे आराम फरमा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है भाई, आमदनी की शरह कम हो गई है, हर चीज महंगी हो गई। सब जगह महंगाई है, क्या करेगा गरीब आदमी। आवाम का कहना है कि बाजारों में सरकारी निर्खनामों की खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन नोटिस लेने वाला कोई नहीं। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरों ने महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन अकबर अली के साथ गयासुद्दीन, समा, कराची।